اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ اپنی سالگرہ کے موقع پر اساتذہ کرام سے، شاگردوں سے، دوست احباب سے، عزیز و اقارب سے خوبصورت اچھے پیغامات سن کر جن میں اپنیت کا احساس ہوتا تھا، بڑی خوشی محسوس ہوئی اور سوچا کہ سالگرہ کے حوالے سے کچھ بات کی جائے۔ پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کس دوست احباب کی کب سالگرہ ہے، وہ کب پیدا ہوا ہے، لیکن فیس بک کے پیجز سے آج ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو اچھے پیغامات دے سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو فیس بک کے اس سماجی رابطے نے انسانوں کی، مسلمانوں کی، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، عزیز و اقارب کے لیے ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہونا آسان کر دیا ہے۔ ہم خوشیوں بھرے پیغامات آنن فانن ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ شروع میں ایک دوسرے کو پیغامات پہنچانے کے لیے، خوبصورت میسیجز کرنے کے لیے، وشز کرنے کے لیے کارڈ کا استعمال کرتے ہوتے تھے۔ اب اس کارڈ کی جگہ میسیجز نے لے لی ہے۔ اب ہم سوشل میڈیا کے مختلف میڈیم، فیس بک کو استعمال کر سکتے ہیں، ای میلز کا استعمال کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے اس جدت طراز دور نے ہمیں سہولت مہیا کر دی ہے۔ سالگرہ، برتھ ڈے، جنم دن یا یوم پیدائش ایک ہی معنی اور مفہوم میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں۔ اس کو مزید دیکھا جائے تو سالگرہ، ایک سال کو گرہ لگانی، ایک سال کو علیحدہ کر دینا، ایک سال کا مکمل ہو جانا۔ کچھ لوگ تو اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے سالوں میں سے کسی ایک سال کا گر جانا، کم ہو جانا۔ غور و خوض کیا جائے تو مسلمانوں کے اندر یہ جو سالگرہ کی روایت اور رواج ہے، یہ مغرب سے آیا ہے، یہ یہود و نصارہ سے آیا ہے۔ ہمارے کلچر اور بود و باش میں سالگرہ جو ہے، یہ تہوار مغرب نے ہمیں دیا ہے۔ شروع میں ہمارے آباء و اجداد اسے حرافات زندگی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کی زندگی کا ایک سال کم ہو جائے تو اسے منانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ اسے بدعت سمجھتے تھے، مذہب کے اندر ایک اضافہ سمجھتے تھے، لہٰذا اس کی شروع میں مخالفت ہوتی تھی۔ انسانی ذہن ترقی کرتا گیا، انسان کے دماغ کے اندر سپیس بڑھتی گئی، تو پھر انسان کی خواہش اور تمنا نے سالگرہ کے تہوار کو خوشگوار تقریبات کی شکل دے دی۔ لوگوں نے رنگا رنگ تقریبات منانی شروع کر دی، اپنی پیدائش کے دن کو، جنم دن کو خوبصورت طریقے سے منانا شروع کر دیا، کیک بنوانے شروع کر دیے، اس کے اوپر موم بتیاں سجانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اب تو تصویر اور نام لکھے کیک بھی ملتے ہیں۔ کیک کے اوپر موم بتی کا سجانا قدیم یونانیوں کی روایت ہے۔ قدیم یونانی کیک کو زندگی سمجھتے تھے اور موم بتی کو سورج کا درجہ دیتے تھے، اور جلتی ہوئی موم بتی کا جو شعلہ ہوتا تھا اسے سورج کی روشنی گردانتے تھے، اور وہ جو سمجھتے تھے موم بتی کا یہ شعلہ ہماری زندگی کے اندر روشنی پیدا کر دے گا۔
یہ کیک بننے کا رواج، کیک کاٹنے کا رواج، اسے خریدنے کا رواج، اسے سجانے کا رواج سب سے پہلے 15 سینچری میں جرمنی سے شروع ہوا تھا۔ شروع میں یہ کیک ایک موٹی روٹی نما ہوتا تھا، جیسے ایک باری برکم تلی ہوئی روٹی ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ انسان ترقی کرتا گیا، اس کیک کی بناوٹ اور حیت اور شکل تبدیل ہوتی گئی۔ لوگوں نے کیک کو پھولوں سے سجانا شروع کر دیا، کیک کو مختلف مٹیریل سے بنانا شروع کر دیا۔ شروع میں یہ کیک بڑا مہنگا ہوتا تھا، یہ ایلیٹ کلاس کی روایت ہوتی تھی، عام غریب لوگوں میں یہ سالگرہ کا رواج عام نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جدت طرازی آتی گئی، لوگ جدید ہوتے گئے۔ بیکنگ انڈسٹری جو ہے، بیکری کی انڈسٹری نے نت نئی ٹیکنیکس نے مختلف شکلوں کے، مختلف سائزز کے کیک بنانے شروع کر دیے، اور کیک کی قیمت بھی ڈاؤن ہو گئی۔ پھر یہ ریت اور رواج جو تھا عام لوگوں تک بھی پہنچنی شروع ہو گئی۔ مشاہیر اسلام تو شروع میں اسے کہتے تھے کہ یہ انگریزوں سے آئی ہوئی ایک ریت روایت ہے، یہ مغرب کی روایت ہے، یہ کفار کی روایت ہے۔ ہم لوگوں نے، مسلمانوں نے انگریزوں کی اندھا دھند تقلید کی ہوئی ہے، لہذا یہ ایک غیر اسلامی روایت ہے، ہمیں اسے نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر خوشیاں معصوم ہوں، خوشیوں کے اندر، ان کو منانے کے اندر، ان کو سیلیبریٹ کرنے کے اندر اگر فحاشی نہیں ہے، عریانی نہیں ہے، بے حیائی کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہے، تو خوشیوں کو بانٹنا چاہیے، انہیں تقسیم کرنا چاہیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں۔ ویسے بھی دنیا کے تمام مذاہب کے اندر عیسائیوں کے کرسمس عقیدے کے مطابق عیسائی حضرت عیسیٰ کی بڑے تراک طریقے سے سالگرہ مناتے ہیں، اور ہمارے مسلمانوں کے ہاں بھی جو عید میلاد النبی کا تہوار ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے دن ہی منایا جاتا ہے۔ باقی بھی اگر دوسرے مذاہب کی اسٹڈی کی جائے، دیکھا جائے، غور کیا جائے، تمام مذاہب کے لوگوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کی سالگرہ منائی ہیں، ان کے جنم دن کو سیلیبریٹ کیا ہے۔ انگریزوں کے ہاں مغربی ممالک کے اندر سویٹ 60 اور سویٹ 65 کا ہنسا بڑا اہم ہے۔ انگریز لوگ جب 60 اور 65 کی ہنسے تک پہنچتے ہیں، اس عمر تک پہنچتے ہیں، بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، کہ ہم نے زندگی کے 60-65 سال مکمل کر لیے۔ ہمارے ہاں سالگرہ کا تہوار جو ہے یہ بچوں کے ہاں اسے زیادہ اچھے طریقے سے منایا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کا ایک ایڈونچر ڈے ہوتا ہے۔ بچے رنگا رنگ کیک خریدتے ہیں، اس کے اوپر خوبصورت موم بتیاں سجاتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے کے الفاظ انہیں سننے کو ملتے ہیں، غباروں اور تصویروں سے اپنے برتھ ڈے کو سجاتے اور مناتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے کیک کے اوپر کارٹون بنواتے ہیں، اپنے تصویر بنواتے ہیں، خوبصورت نام لکھواتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کچھ خوشیاں کچھ آنسو دے کر ٹال گیا، جیون کا ایک اور سنہرا سال گیا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تمام عمر تمہیں زندگی کا پیار ملے، تمام عمر تمہیں زندگی کا پیار ملے، خدا کرے کہ خوشی تم کو بار بار ملے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔